پوچھا کیا تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو کہ کوئی اور تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول، میں اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ کہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو تم گوارا کرو گے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس عورت کے ساتھ زنا کرو گے وہ یا تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ جب تم نہیں پسند کرتے کہ تمہاری ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے تو دنیا کا کوئی شخص اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرے۔ میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے ایک پیغام اپنے تمام ہندو بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پردے کا حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قانون فطرت ہے۔ اس دنیا کو بنانے والے اور پیدا کرنے والے اللہ رب العزت نے مردوں کو بنایا، ان کی فطرت اور طبیعت الگ ہے۔ عورتوں کو پیدا کیا، ان کی فطرت اور طبیعت الگ ہے۔ ہر عورت بچپن سے آپ دیکھ لو، اس چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، شرم کا مادہ رکھا ہے۔ کوئی عورت برہنہ رہنا پسند نہیں کرتی، کم کپڑوں میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ یہ تو آج ہم اپنے دھرم سے بے خبر ہو کر کے اور مغربی تہذیب میں پلنے والیاں وہ عورتیں جن کو اپنے مذہب کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر کے ہم بھی اپنے گھروں کے اندر وہی طور طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ مغرب کا کلچر اور یورپ کی تہذیب اور کلچر آج پوری دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ ننگے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ننگے ہونا پسند کرتے ہیں۔ وہ کم کپڑوں میں رہتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی کم کپڑوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ آج اس مجمع کے اندر ہماری ہزاروں کی تعداد میں آئی ہوئی ماں اور بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں میں قدرت نے جو حیا رکھی ہے اور جو شرم کا مادہ رکھا ہے، آپ اسے بڑھائیں، اسے کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو بغیر آستین کا کپڑا پہناتے ہیں۔ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ایسے ریڈی میڈ کپڑے ہیں جن سے ان کا گلا کھلا ہوتا ہے، ان کا پورا ہاتھ برہنہ ہوتا ہے اور ان کے کاندھا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا لباس پہناتی ہے۔ یہی لباس پہن کر کے وہ بچیاں سمجھتی ہیں کہ جسم کا مکمل جسم ڈھانکنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی ایسا کپڑا پہنائیں جو ان کے پورے بدن کو ڈھانپ کر کے رکھتا ہو۔ یہ ان کی فطرت ہے اور ان کے شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ ہم جس طرح اپنے آپ کو ایسے لباس میں رکھتی ہے کہ کوئی پرایا مرد ہمارے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی مکمل لباس پہنانا چاہیے۔ آدھا ادھورا لباس پہنا کر کے آپ اس کی شرم و حیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کل یہی بات آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گی۔ میں اسلامی حکم اور پیغام آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مذہب اسلام میں صرف عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس پردے کے ذریعے سے انہیں ترقی کی راہوں پر جانے سے روکا جاتا ہے، یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورتوں کی توہین اور تذلیل کی ہے اور ان کو ترقی کے راستے پر جانے سے روکا ہے، تو یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت مذہب اسلام میں پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، پردے کا حکم عورتوں کے لیے بھی۔ ہماری شریعت میں مردوں کو بھی برہنہ اور ننگا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو سطر غلیظہ ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جسے ہر حال میں مرد کو ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر کے نیچے پیر تک کا حصہ، یعنی آدھا جسم مرد کا، یہ پردے میں رکھنے کا حکم ہے۔ بحالت مجبوری وہ جسم کے اوپر کا حصہ کھلا رکھ سکتا ہے، ورنہ عام حالات کے اندر آپ دیکھو گے مردوں کے لیے بھی گردن سے لے کر کے پیر تک کا حصہ
لباس کے اندر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ ہم برہنہ ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو پردہ مردوں کے لیے بھی ہے اور سر ڈھانکنے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی کھلے سر نہیں رہتے تھے۔ آپ نے سر پر عمامہ باندھا ہے یا سر پر ٹوپی پہنی ہے یا آپ نے اپنے سر کے اوپر رومال رکھا ہے، اور کاندھے سے لے کر کے نیچے ٹخنے تک کا حصہ اور کاندھے سے لے کر کے ہاتھ کے ٹخنوں تک کا ہاتھ کے جو ہے ہتھیلیوں تک کا حصہ یہ ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد حضرات جو شرٹ پہنتے ہیں یا جو کرتا پہنتے ہیں اس میں گردن، کاندھا اور پورا ہاتھ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جسم کے اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو ہماری شریعت کا حکم ہے کہ مرد اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھے۔ وہ اپنا سر کھلا رکھ سکتا ہے لیکن کھلا رکھنا مناسب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھو گے کہ جو دین دھرم کا پالن کرتے ہیں وہ اپنے سر کو یا تو عمامے کے ذریعے یا ٹوپی کے ذریعے یا رومال کے ذریعے ڈھانپ کر کے رکھتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اپنے سر کو اور کاندھے سے لے کر کے اپنے پیر تک کے حصے کو اگر ڈھیلے ڈھالے لباس سے ڈھانپ کر کے رکھتی ہیں، جس کو حجاب کہیے یا جس کو پردہ کہیے یا جس کو برقع کہیے، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تم خود بھی تو اسی طرح رہتے ہو، اور تم خود بھی تو اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو اسی حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہو۔ اللہ نے عورتوں میں فطری طور پر حیا اور فطری طور پر شرم کا مادہ رکھا ہے، اور اس کے مقابل میں مردوں میں غیرت کا جذبہ رکھا ہے۔ غیرت کہتے ہیں کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و آبرو کے لیے، اپنی بیوی کی عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت کے لیے آدمی مرنا پسند کرتا ہے، اور غیرت کے نام پر قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے، اس کی غیرت اور اس کی آبرو کو کوئی ٹھیس پہنچائے۔ تو یہ فطری جذبہ اللہ نے مردوں میں بھی رکھا ہے۔ اسی لیے اگر ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مرد حضرات اپنی نگاہوں کو پست رکھے، نیچی رکھے، عورتیں اپنی نگاہوں کو پست رکھے، بلا ضرورت پرائے مردوں کو، اجنبی مردوں کو نہ دیکھے، اور اسی طرح حکم ہے عورتوں کو کہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی محرم عورتوں کے علاوہ کسی اور پرائی عورت کے اوپر نظر نہ ڈالے، اور اگر اچانک نظر پڑ جائے تو اپنی نظر ہٹا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر لک والثانی علیک، پہلی نظر جو اچانک دفعتاً بلا ارادہ کسی پرائی عورت پر، اس کے چہرے پر پڑ گئی، اس میں تو گناہ نہیں ہے، آپ نظر فوراً ہٹا لیجئے۔ لیکن جب آپ کی نظر پڑی اور آپ نے نظر کو اپنے اختیار سے روک کر کے رکھا اور دیکھتے رہے تو یہ گناہ ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنا گناہ ہے۔ ہماری شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ہماری شریعت نے فطری شرم و حیا کے پیش نظر عورتوں کو پردے کے احکامات دیے، اور جس طرح قرآن کریم میں پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے پیغمبر آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، کبھی زنا کے راستے پر نہ جائیں۔ اسی طرح بعد میں عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنی عفت کی، اپنی آبرو کی، اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کریں۔ یہ احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ہماری شریعت میں پردے کا جو حکم ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ قرآن کریم میں ہے، اور سب سے پہلے یہ حکم اللہ کے نبی کے ذریعے نبی کی بیویوں کو دیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو دیا گیا۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین،
کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور ایمان والے عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال کر کے رکھے جس سے ان کا جسم، اس کی ساخت، نشیب و فراش چھپ جائے، اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے رکھے۔ یہ حکم ہے، اس لیے یہ ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے اور ہم اس کی پاسداری کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تو یہ پیغام دوں گا، لیکن آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں ان تمام لوگوں کو جو مسلم عورتوں کو بے پردہ، بے حجاب کرنا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ جس طرح اللہ نے آپ کو غیرت دی ہے، ہم کو بھی اللہ نے غیرت دی ہے۔ جس طرح تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور بیویاں بے آبرو ہوں اور پرائے مرد ان کو کھلونا بنائے، اسی طرح ہم بھی اپنی بیویوں کے تئیں، اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے تئیں ہم اتنی غیرت تو رکھتے ہیں کہ ہم اس کو گوارا نہیں کرتے کہ یہ بے پردہ ہو کر کے کسی کے سامنے جائے۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور تمام مذاہب میں، حتیٰ کہ ہندو دھرم اور مذہب میں بھی پردے کے احکامات ہیں۔ آپ اگر کسی دوسرے کو بے پردہ کرنا چاہو گے، اس کا وبال اور یہ مصیبت پلٹ کر کے تمہارے اوپر آئے گی۔ تم اگر کسی کی بہن بیٹیوں کو بے آبرو کرنے کی کوشش کرو گے، تمہاری بہنیں اور بیٹیوں کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے آج ہندوستان کی وہ ریاست کرناٹک میں جس طرح یہ حرکت کی گئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس پر افسوس کے ساتھ اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو حرکت کر رہے ہو یہ غیر انسانی حرکت ہے، یہ غیر فطری حرکت ہے۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کہیں بھی کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی غیرت مند شخص اور کوئی ایسا شخص جو دیوس نہ ہو، یعنی عورتوں کی ناجائز کمائی کھانا پسند نہ کرتا ہو، کبھی بھی وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ ہم ہماری اس بیٹی کو، مسکان خان، جس نے کرناٹک کے اندر ہمت اور جرأت کے ساتھ سینکڑوں مردوں کے درمیان حجاب کے ساتھ جا کر کے اس نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور ان کے نعرے بازی کے جواب میں اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اس کی ہمت اور جرأت کو سلام کرتے ہیں۔ جمعیت علماء جس کے زیر اہتمام آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، اسی جمعیت کے ایک دھڑے کے صدر محترم مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم نے 5 لاکھ روپے کا اس بیٹی اور بچی کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمت اور جرأت کے ساتھ اگر کوئی ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر اس طرح جرأت اور ہمت کے ساتھ کام کرتی ہے تو ہم اس کی ہمت اور جرأت کی داد دیں گے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہم اس کی ہمت کو بڑھائیں گے، اسی کے لیے اس کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ اس کا فطری حق ہے، یہ اس کا قانونی حق ہے، یہ اس کا شرعی اور دھارمک حق ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے جس طرح حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے وہ زندگی گزار سکتی ہے۔ تو پردہ کرنا اور اسی طرح حجاب کے ساتھ رہنا ہر مذہب میں موجود ہے، اور کوئی بھی غیرت مند اپنی بہنوں بیٹیوں کے تئیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پرائے مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنے یا پرائے مردوں کے لیے کھلونا بنے۔ کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ ہر عورت کا فطری حق ہے۔ بنانے والے نے، اس بچی کو پیدا کرنے والے نے فطری طور پر اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے۔ اس کو باقی رکھنے کی، اس کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔
کچھ اور آپ کی بیویاں موجود تھیں. ایک نابینا صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، تو ازواج مطہرات وہاں بیٹھی رہی. انہوں نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانکا، وہاں سے اٹھ کر کے علیحدہ نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور جب وہ صحابی اٹھ کر کے گئے تو آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. تو ازواج مطہرات میں غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، وہ تو نابینا تھے، وہ تو اندھے تھے، ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. اگر ان کے سامنے ہم نے اگر اپنے چہرے کو نہیں ڈھانکا تو کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساز جواب دیا، یاد رکھنے والا جواب دیا کہ وہ نابینا تھے، تم تو نابینا نہیں تھے نا. ان کو نہیں دکھائی دیتا تھا، تم کو تو دکھائی دیتا تھا نا. بلا ضرورت ہماری مائیں اور بہنیں پرائے مردوں کو نہ دیکھیں. اور ہمارا دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر اس میں گنجائش موجود ہے. ہر عورت کے لیے یکساں حکم نہیں ہے. جب بچی پیدا ہوتی ہے، جب تک بلوغ کی عمر تک نہ پہنچے، اس کے لیے چہرہ ڈھانکنے کا حکم نہیں ہے. اور جب عورت 50 سال کی عمر سے آگے تجاوز کر جائے اور پھر پرائے مردوں کے سامنے آنے جانے کی ضرورت ہو، اس کے لیے بھی چہرہ ڈھانک کر کے رہنے کا جب مسلسل حکم نہیں ہے، اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. تو بڑی عمر کی عورتوں کے لیے اور جوان عورتوں کے پردے میں بھی فرق ہے. یعنی جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا، جہاں گناہ کا اندیشہ ہوگا، وہاں پردے کا حکم موجود ہے. اور پھر اگر ضرورت ہو تو پھر ضرورت کے درجے میں شریعت نے گنجائش دی ہے. لیکن عام حالات کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کا خیال رکھیں کہ بالغ ہونے سے لے کر کے جب تک جو ہے بڑھاپے میں قدم نہ رکھے، ان کے لیے پردے کا حکم ہے. اور یہ پردہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن ہے. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، جن کو پرائے مرد کبھی نہ دیکھے ہوں، ان کے ساتھ گناہ کا تصور بھی نہیں آتا پرائے مردوں کے دلوں میں. کہتے ہیں کہ گناہ کی شروعات دیکھنے سے ہوتی ہے. پہلے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر ملنا جلنا شروع ہوتا ہے، پھر وقت ساتھ میں گزارنا شروع کرتے ہیں، پھر جا کر کے آدمی آخری حد تک پہنچتا ہے. اور اگر نہ دیکھے تو آگے کے سارے جو ہے مراحل ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی پرایا مرد آپ کو نہ دیکھ سکے. ہم نے دیکھا ہے ایسی خواتین کو بھی جو اپنا دھویا ہوا کپڑا بھی ایسے مقام پر سوکھنے کے لیے ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی جہاں پرائے مردوں کی نظر پڑتی. اپنی ماں اور بہنوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ خود بھی پردہ کریں، اور پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں پردے کا ماحول بنائیں. اپنے محرم مردوں کے علاوہ جو غیر محرم مرد ہیں، چاہے وہ رشتے میں ہمارے بھائی ہی کیوں نہ ہوتے ہوں، جیسے چچا زاد بھائی، بڑے ابا کا بیٹا، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، یعنی جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کے سامنے ان سے پردہ ضروری ہے. ان کے ساتھ ان کے بے پردگی سے رہنا پسندیدہ نہیں ہے. آج ہمارے شہر مالیگاؤں میں جوائنٹ فیملی ہے، مشترکہ خاندان اور فیملی ہے، اور بار بار ایک دوسرے کا سامنا ہوتا رہتا ہے. ایسے موقع پر شریعت نے کچھ گنجائش رکھی ہے، اور وہ گنجائش یہ ہے کہ حیا اور شرم کے ساتھ چہرہ اگر کھلا بھی رہے تو ان کو جو ہے اس گھر میں رہنے کی گنجائش ہے. لیکن کوشش کریں حتی الامکان کہ چہرے پر نظر کم سے کم پڑے، اور جب اللہ وسعت دے دے، کشادگی دے دے، آپ اپنے رہنے کا ایسا انتظام کر سکے جہاں پرائے لوگوں کے سامنے، غیر محرم لوگوں کے سامنے اور اجنبی مردوں کے سامنے سامنا نہ ہو سکے، ایسا انتظام کرنا ہر مرد کی ذمہ داری ہے، ہر عورت کی ذمہ داری. آج اس موقع پر
کرناٹک کے اس واقعے سے متاثر ہو کر کے ہمارے شہر کا امن و امان متاثر نہ ہو، لائن آرڈر کی صورتحال نہ بگڑے، ہم نے آپ کو عزیز کلو اسٹیڈیم میں جمع ہونے کے لیے پیغام دیا، اور ہماری ایک مختصر سی دعوت پر پورے شہر سے ہزاروں خواتین یہاں جمع ہوئی، اور ہم نے آج اس موقع پر جمعیت علماء کی طرف سے جو پیغام دینا چاہا ہے وہ پردے سے متعلق ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، پردہ مردوں کے لیے۔ فرق اتنا ہے کہ مرد اپنا سر اور چہرہ کھلا رکھ سکتا ہے، عورتیں ضرورت کے موقع پر اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، اپنا ہاتھ اپنا پیر کھلا رکھ سکتی ہیں ضرورت کے موقع پر، اور جب پرائے مردوں کے سامنے جانا ہو تو حتی الامکان اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ اور اپنے قدموں کو بھی ڈھانپ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ یہ پردہ آپ کی ترقی میں کوئی حائل نہیں ہے، آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے مردوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ الگ ہیں، اور عورتوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ الگ ہے۔ کمانے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں مردوں کو دی ہیں، اور امور خانہ داری، بچوں کی تربیت، شوہر کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت، اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری عورتوں کو دی۔ اسی طرح آپ پردے کو اپنے لیے ذلت نہ سمجھیں۔ آج پوری دنیا میں وہ عورتیں عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں جو پردے کے ساتھ رہتی ہیں، وہ عورتیں جو بے پردہ ہوں، اور وہ عورتیں جو کم سے کم کپڑے میں ہوں، لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد کوئی دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ تمہاری ذلت ہے۔ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں احترام دیا ہے، تمہیں ماں کا درجہ دیا ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جس کو بیوی کا درجہ دیا ہے، جس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، اور جس کی پیشانی اللہ کے حضور سجدوں سے آباد ہوتی ہے۔ بہن کا درجہ دیا ہے کہ بہن رحمت ہوتی ہے، بیٹی کا درجہ دیا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے غیرت، عزت اور عصمت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو شریعت نے عطا کی ہے، اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پردہ آپ کی عزت کا اور آپ کی آبرو کا محافظ ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو پردہ کرتی ہیں کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہماری بہنیں، بیٹیاں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم بچپن سے اپنے گھروں میں غیرت کا اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کا ماحول بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بغیر آستین کا کپڑا اور کھلے سر نہ رہنے دیں، ان کو بچپن سے اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ اپنے جسم کو مکمل ڈھانکنا اپنے لیے ضروری سمجھتی ہوں، اپنا سر ڈھانک کر کے رکھنا ضروری سمجھتی ہوں، اور بلا ضرورت پرائے مردوں کے سامنے جانا اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہوں۔ یہ ماحول ہمارے گھر کا ہونا چاہیے۔ میں جمعیت علماء کی طرف سے آنے والی تمام بہنوں اور بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس ماحول میں ہم نے ایک آواز دی کہ پردے کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ آج پردے کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں برقع پہن کر پردے کے ساتھ آئی ہیں۔ کل کا دن یوم حجاب کے طور پر جمعیت علماء نے منانے کا حکم دیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ پورے شہر کے اندر کوئی ماں، بہن، بیٹی، کسی کی بیوی بے پردہ نہ رہے، بغیر برقعے کے کہیں آنا جانا نہ رکھے۔ یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ یہ یوم حجاب مکمل کامیاب ہونا چاہیے۔ ہمارا شہر مالیگاؤں ایک تحریکی شہر ہے، اور ہماری ریاست مہاراشٹر ہی کے لیے نہیں، پورے ہندوستان کے لیے بلکہ دنیا کے دور دراز ملکوں کے لیے اپنی مثال رکھتا ہے۔ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ سدا بسیرا نہیں بلکہ ایک اثردار حیثیت رکھتی ہے، اور دور دراز تک مالیگاؤں کی آواز کو سنا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں دوبارہ جمعیت علماء کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا شکر گزار
گزار ہوں کہ دور دراز سے پیدل چل کر کے رکشے پر آ کر کے آپ نے اس میدان کو بھر دیا ہے اور دھوپ کی شدت کے ساتھ آپ میدان میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی عزت و آبرو کا، اپنی تہذیب و کلچر کا، ملک کے دستور و سنویدھان کا اور اپنی شریعت کے احکام کا کتنا خیال ہے. وہ کتنی پاسداری کرنا چاہتی ہیں کہ بڑے دھوپ کی تمازت اور شدت برداشت کرتے ہوئے اس میدان میں بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ کی اس قربانی کو سلام کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم خود بھی اور اپنے گھر کی بچیوں کو با پردہ رہنے کی تاکید کریں گے اور گھر کا ماحول اس طرح بنائیں گے. جمعیت علماء کی شکر گزاری کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی عربی اینڈ ڈریس، اسلامک فیشن، عربی اقلات، مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ. رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربی اینڈ ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا. سنشائن ہربل، مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا. ابھی کال کریں. تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.